خبردار ہوشیار، موٹر سائیکل سواروں کے لیے نیا حکم نامہ جاری ہو گیا۔ موٹر سائیکل پر دونوں سواروں کے لیے ہیلمٹ لازمی قرار۔ سی ٹی او لاہور اطہر وحید کا کہنا ہے کہ کار میں ڈرائیور اور ساتھ بیٹھنے والے کو بھی سیٹ بیلٹ استعمال کرنا ہوگی، خلاف ورزی پر ہوگا جرمانہ عائد۔ شہریوں کا نئے حکم نامے پر ملا جلا رد عمل۔ پینشن رولز میں ترامیم، لیو انکیشمنٹ اور رول 17A کا خاتمہ۔ پنجاب سول سیکریٹریٹ میں سرکاری ملازمین کا احتجاجی مظاہرہ۔ ملازمین کا کہنا ہے صوبہ بھر میں مطالبات کی منظوری تک ہفتہ وار احتجاج جاری ہی رہے گا۔ ملازمین کی بڑی تعداد احتجاج میں شریک ہوئی۔ ایک آئینی عہدے پہ بیٹھے ہیں آپ، پیپلز پارٹی کا ووٹ انشاءاللہ چوری نہیں ہو سکتا۔ اگر پیپلز پارٹی کے ورکر کے ساتھ زیادتی ہو یا کسی غریب آدمی کے ساتھ پنجاب میں زیادتی ہو اور میں اس کے لیے کھڑا نہ ہو سکوں، اس کا حق لے نہ سکوں، تو مجھے گورنر ہاؤس میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ باقی کسی پارٹی کا نام لیے بغیر ان کی لیڈرشپ تو کسی ورکر سے ہاتھ ملانا بھی جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ورکر چمٹ کے ہاتھ ملا لے تو وہ 10 دفعہ ہینڈ واش سے جا کے ہاتھ دھوتے ہیں کہ کہیں ہمیں کوئی جراثیم نہ لگ جائے۔ پیپلز پارٹی کو سازش کے تحت پنجاب میں کمزور کیا گیا۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ دعوے اور ثبوت سے کہتا ہوں کہ 2013 میں ہمارے ووٹ چوری ہوئے، اب گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی کے ورکر یا پھر غریب کے لیے کھڑا نہ ہو سکوں تو گورنر ہاؤس میں بیٹھنے کا حق نہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے بلوچستان کے طلبہ کی ملاقات ہوئی۔ 50 رکنی طلبہ کا وفد وزیر اعلیٰ سے ملا۔ مریم نواز کی طرف سے طلبہ کو لیپ ٹاپ کا تحفہ دیا گیا۔ طلبہ وفد کو ڈبل ڈیکر بس پر لاہور کی سیر کے بعد ظہرانہ بھی دیا گیا۔ مریم نواز نے کہا بلوچستان آ کر طلبہ کو ہونہار اسکالرشپ دینا چاہتی ہوں، ای بائک دینے کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ پنجاب اور تحریک پاکستان کی تاریخ محفوظ بنانے کے لیے اہم اقدام، عجائب گھر کو بین الاقوامی معیار کا میوزیم بنانے کا فیصلہ۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا لاہور میوزیم کا دورہ۔ عالمی ادارے یونیسکو کا حکومت سے تعاون پر اتفاق، ورکنگ پلان پر بھی کام شروع کر لیا گیا۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کا پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا گیا۔ بلال اکبر خان نے اجلاس کی صدارت کی، محکمہ کی کارکردگی، الیکٹرک بسوں کی افتتاحی اور روٹس کا جائزہ لیا۔ کہا کہ 27 الیکٹرک بسیں لاہور کی سڑکوں پر فروری کے دوسرے ہفتے تک چلا دی جائیں گی۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کا ٹیپا آفس کا دورہ۔ ٹیپا نے شہر میں ٹریفک روانی مزید بہتر بنانے کے لیے تجاویز پیش کی۔ سڑکوں کی کشادگی اور ری ماڈلنگ کے بارے میں تجاویز سے آگاہ کیا گیا۔ بلال یاسین کی غیر قانونی سائن بورڈز کے خلاف مہم میں تیزی لانے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر چوہدری شافع حسین سے ترکیہ کے قونصل جنرل کی ملاقات ہوئی۔ ترکیہ صدر کے فروری میں دورہ پاکستان اور پنجاب میں سرمایہ کاری کے مواقع پر بات چیت۔ مذہبی اسکالر پیر عثمان افضل قادری بھی چوہدری شافع حسین سے ملے۔ قرآن اکیڈمی، خاتم النبین یونیورسٹی اور علماء بورڈ کی فعالیت کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کے زیر صدارت اجلاس۔ سیکرٹری ڈاکٹر رضوان نصیر نے بریفنگ دی۔ 5 سالہ حکمت عملی اور ترقیاتی منصوبوں پر بھی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ کہا کہ پنجاب کی یونین کونسل کی سطح پر کمیونٹی ایمرجنسی ریسپانس ٹیمیں بنائی جا رہی ہیں۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کا ایکشن۔ نان پریکٹس الاؤنس لینے کے باوجود پرائیویٹ پریکٹس کرنے والے 12 ڈاکٹرز کے خلاف پیڈیا ایکٹ کے تحت کارروائی کی گئی۔ محکمہ صحت نے مزید کھوج لگانے کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی۔ تمام ڈاکٹرز کو 7 روز میں تحریری جواب جمع کرانے کا حکم۔ کمیٹی 6 روز میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کا لاہور ترقیاتی پروگرام پر نگران کمیٹی کا اجلاس۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق اور وزیر اطلاعات کی شرکت۔ اسما بخاری کی ڈپٹی کمشنر کو قبرستانوں اور پارکوں میں بھی توجہ دینے کی ہدایت۔ پہلے مرحلے میں 6 زونز میں سڑکوں، گلیوں اور نالوں کی تعمیر اور مرمت ہوگی۔
लाहौर समेत पंजाब में देही मराकज़ मॉल की कमी होगी पूरी। हुकूमत का सूबे में मज़ीद मराकज़ मॉल कायम करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर से देही मराकज़ के क़याम के लिए अराज़ी की तफसीलात भी मांग ली। कम अज़ कम एक किनाल सरकारी अराज़ी की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। लाहौर में वोटर्स की तादाद कितनी है? इलेक्शन कमीशन ने आदाद शुमार जारी कर दी है। लाहौर में कुल वोटर्स की तादाद 71,70,620 हो गई है। मर्द वोटर्स की तादाद 37,75,000 और 235। ख्वातीन वोटर्स की तादाद 33,95,385 हो गई। तो सारिफीन के लिए अच्छी खबर, लेस्को ने सिंगल फेस मीटर्स की कमी पर काबू पा लिया। अब तक के तमाम जमाशुदा डिमांड नोटिस के मीटर जारी कर दिए गए। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर ने कहा, खराब तमाम मीटर भी जल्द तब्दील कर दिए जाएंगे। हमारा मकसद सारिफीन को बरवक्त और बेहतरीन खिदमात फराहम करना है। टैक्स डिफॉल्टर्स गाड़ी मालिकान के खिलाफ शिकंजा तैयार। महकमे एक्साइज का टैक्सेस जमा न होने पर डिफॉल्टर्स की गाड़ियां बंद करने का फैसला। तमाम सरकारी और निजी इदारों को तनबीह जारी। डायरेक्टर एक्साइज शाहिद गिलानी ने टैक्सेस के नादहिंदा इदारों, महकमों, अथॉरिटीज और कंपनीज को इंतबाही मरासला जारी कर दिया। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां रखने वालों के गिर्द घेरा तंग। महकमे एक्साइज का टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ फील्ड ऑपरेशन। लाहौर समेत सूबा भर में 5,910 गाड़ियों की चेकिंग। 86,42,000 रुपये मौके पर वसूल। 282 जाली नंबर प्लेट्स भी हटा दी गई। जाली दस्तावेजात पर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का इंकशाफ। महकमे एक्साइज ने मुलव्विस ETO और इंस्पेक्टर को तलब कर लिया। दोनों मुलाजमीन को मुकम्मल रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म। ETO राना खुशनूद और इंस्पेक्टर नवीद ने जाली दस्तावेजात पर 70 से ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर्ड करवाई थीं। फॉरेन ऑफिस शहरियों के लिए जहमत बन गया। तालीमी असनाद, कारोबारी और मुख्तलिफ दस्तावेजात की तस्दीक के लिए तवील इंतज़ार। दफ्तर के बाहर वॉशरूम्स हैं, ना ही बैठने का कोई इंतज़ाम मौजूद है। सड़क पर बैठे शहरी परेशान हो गए। इधर बैठने का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। तकरीबन 9 बजे हम ऑफिस से मतलब कि बाहर आ गए हैं टोकन वगैरह अपना लेके। तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पे शहरी ऐसे ही हैं, कोई यहाँ पे बेंच वगैरह, कोई बैठने का इंतज़ाम नहीं है, कोई वॉशरूम, कोई कुछ नहीं है। तो बुरा हाल है यहाँ पे। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद के ज़ेर सदारत इजलास। तमाम एजेंसीज को लटकते तारों के खात्मे के लिए प्लानिंग करने की हिदायत। लेस्को पर मुश्तमिल कमेटी को सर्वे करने का हुक्म। लेस्को, MCL और ज़िला इंतजामिया की टीमें लटकती तारों के खिलाफ एक्शन लेंगी। इछरा पीर गाजी रोड खस्ताहाली का शिकार। जगह जगह गड़े शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। राहगीरों को मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार इंतजामिया को शिकायत दर्ज कराई मगर कोई भी सुनवाई न हुई। इलाका मकीनों का नोटिस लेकर रोड की फौरी तामीर का मुतालबा। क्लीन लाहौर मिशन की तकमील जारी। DC लाहौर का तहसील रावी जोन के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। सैयद मूसा रजा ने शेरावाला डेवलपमेंट प्लान और शाहदरा जिया मूसा पर सफाई इंतजामात का जायजा लिया। DC के तरक्याती काम में शफाफियत और मयार को बरकरार रखने की हिदायत। तजावुजात के खात्मे के लिए इंतजामिया मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर रावी जोन तारिक शबीर का शादबाग में ऑपरेशन। इलामा इकबाल जोन में 14 दुकानें सील और मॉडल टाउन में 31 दुकानें बंद कर दी। 7 अफराद गिरफ्तार किए। 1 ट्रक सामान भी जब्त कर दिया। गैर कानूनी कमर्शियल अमलाक के खिलाफ LDA का एक्शन। 1 रोज में 83 अमलाक सील कर दी। टीमों ने सब्जाजार, फैसल टाउन, शादमान, गुलशन रावी, केनाल रोड के अतराफ में ऑपरेशन किया। सील की गई अमलाक में निजी स्कूल, फूड पॉइंट, क्लिनिक और दुकानें शामिल।
LDA میں شہریوں کو چکر لگوانے والے آفیسر ہو جائیں ہوشیار۔ DG LDA کا کام میں سست روی کا مظاہرہ کرنے والے افسران کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ۔ طاہر فاروق کا درخواستوں کی تاخیر میں ملوث ملازمین کو سیٹ سے ہٹانے کا اعلان۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کا نیب لاہور کا دورہ۔ چیئرمین نیب پلاٹوں کی ایلوکیشن لیٹر اور چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ 8,310 متاثرین میں 70 ارب روپے مالیت کے پلاٹ اور 97 کروڑ روپے مالیت کے چیک تقسیم کیے۔ چیئرمین نیب نے نیب لاہور میں بزنس کمیونٹی کے لیے بزنس سہولت سیل کا بھی افتتاح کیا۔ کہا کہ ڈیولپرز اور ریگولیٹرز کے مسائل ایک چھت تلے حل کریں گے۔ رات کا شہر فضائی آلودگی کے نرگے میں، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 180 سے زائد ریکارڈ۔ زہریلی فضا اور موسم کی تبدیلی سے متعدد بیماریاں جنم لینے لگی، طبی ماہرین کا احتیاط کا مشورہ۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی راشد اقبال نصر اللہ کا گلشن اراوی کالج پر خواتین کا دورہ۔ پرنسپل نے کالج میں نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ راشد اقبال نصر اللہ نے کہا کہ طلباء کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا حکومت کا مشن ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ پر تشدد میں ملوث 6 افراد معطل کر دیے گئے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی نے 6 طلبہ کو معطل کرنے کی منظوری دی۔ معطل ہونے والوں میں محمد سمیع اللہ، سالار احمد، عاطف نواز اور عمار خان شامل۔ ترجمان کے مطابق پولیس کارروائی کی بھی درخواست دے دی گئی۔ سنگین مقدمات میں مطلوب اشتہاریوں کے گرد گھیرا تنگ۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر اشتہاریوں کے سر کی قیمت مقرر کرنے کی منظوری۔ جرائم کی نوعیت کے مطابق اشتہاریوں کے سر کی قیمت 2 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک مقرر۔ کچے کے ڈاکوؤں کی ہیڈ منی 3 کیٹیگریز میں 1 کروڑ 50 لاکھ اور 25 لاکھ روپے مقرر۔ پی سی بی سلیکشن کمیٹی کا اجلاس۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے اسکواڈ فائنل۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں انفارم بیٹر خوشدل شاہ کو موقع دینے کا فیصلہ۔ خوشدل شاہ کو سائم ایوب کی جگہ اسکواڈ میں شامل کرنے کا امکان۔ امام الحق کو بھی ٹیم کا حصہ بنانے کے لیے امکانات روشن ہو گئے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں۔ اسٹیڈیم کی مین بلڈنگ اور پویلین بلڈنگ پر شیٹ لگانے کا کام جاری ہے۔ بلڈنگ پر سفید رنگ کی شیٹ لگائی جا رہی ہے۔ شیٹ لگانے کا کام 3 سے 4 روز میں مکمل کیا جائے گا۔ لاہور میں ٹیبل ٹینس کا میلہ سج گیا۔ 60ویں نیشنل ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ کا آغاز۔ صدر پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن عارف سعید نے ٹیبل ٹینس کھیل کر چیمپئن شپ کا افتتاح کیا۔ کہا کہ ایونٹ کے انعقاد سے نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا۔ اور شاہی قلعہ کے اندر واقع پائیں باغ سیاحوں کی توجہ کا مرکز۔ شاہ جہاں نے 1663 میں پائیں باغ کو خاص بیگامات کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ مغل دور کی یادگار عمارتوں اور سیرگاہوں کی شان و شوکت آج بھی قائم ہے۔ دنیا بھر سے سیاح پاکستان کے تاریخی مقامات دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔